إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال جل وعلا في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری ادا اور صفت تھی کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے، سخاوت کرنے والے تھے. لیکن جب ماہ مبارک رمضان آ جاتا تو آپ تیز آندھیوں سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچہ کیا کرتے تھے. عموماً مسلمان رمضان کے مہینے میں اپنے مال کا حساب کرتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے. کرنا بھی چاہیے اور علم و بصیرت کے ساتھ کرنا چاہیے، یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا چاہیے. زکوٰۃ کی دو میننگ بتلائی جاتی ہے. ایک معنی ہے پاکیزگی. کس چیز کی پاکیزگی؟ مال کی پاکیزگی اور خود انسان کے نفس کی پاکیزگی. دوسرا معنی ہے بڑھوتری، زیادتی. کس چیز کی زیادتی؟ مال کی زیادتی اور اجر و ثواب کی زیادتی. تو پاکیزگی کے حوالے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے میرے محبوب، لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، اس سے انہیں پاک کیجئے اور ان کو پاکیزگی مال میں بھی اور نفس میں بھی ملے. اور دوسرا معنی اضافے کے ہیں، مال میں بھی اضافہ اور اجر و ثواب میں بھی اضافہ. سورہ روم کی آیت نمبر 39 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ نے فرمایا
وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جو بھی تم زکات نکالتے ہو نیت تمہاری خالص ہوتی ہے تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب بڑھا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات اور زکات نکالنے کی وجہ سے کسی بھی انسان کے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ یہ حدیث پاک کا ٹکڑا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ ظاہراً ہمیں دکھتا ہے کہ ہم نے 100 میں سے 2.5% نکال دیا، دکھنے میں تو کم لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان کہہ رہی ہے کہ کم نہیں ہوا، برکتیں بڑھا دی گئی، مصیبتیں کم کر دی گئی، خرچے کم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ایسے دروازوں سے دینا شروع کر دیا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ کبھی اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، انسان کو دکھ رہا ہے کہ کمی ہوتی ہے جب ایمان کمزور ہو، ورنہ حدیث رسول پہ ایمان ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ گہرائی سے یقین ہو تو یہ بات بھی یقین کرے گا کہ نہیں مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ سے اسلامی حکومت اسٹیبل ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تو کہا اللہ کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا جب تک کہ یہ وہ چیز نہ دے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دیتے تھے۔ ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں نکالتے تھے اور میرے عہد خلافت میں منع کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ چکے تھے کہ اس کے منع کرنے سے اسلامی حکومت کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، گویا کہ یہ حکومت کے خلاف ایک شکل میں بغاوت اور خروج تھی کہ حکومت کو توڑا جائے۔ توڑنے کا طریقہ کیا؟ اس کو مال سے کمزور کر دیا جائے، زکوٰۃ نہ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ایسے لوگوں سے میں جہاد کروں گا۔ بقیہ عبادات میں اور زکوٰۃ میں ایک باریک فرق یہ بھی ہے کہ نماز اور روزہ اس مسلمان پہ فرض ہوتی ہے جو مسلمان عقل والا ہو۔ پاگل پہ نہ تو نماز فرض ہے نہ تو روزہ فرض ہے۔ پاگل انسان پر یہ دونوں عبادتیں نہیں فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اگر پاگل انسان کے پاس مال ہو، نصاب پہنچ جائے، سال گزر جائے تو اس میں بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے نماز اور روزے کی تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر بالغ ہے تبھی اس کے اوپر یہ دونوں عبادتیں فرض ہوتی ہیں۔ نابالغ بچوں پہ نہ تو نماز فرض ہے نہ تو روزہ فرض ہے، لیکن اگر نابالغ بچہ مال کا مالک ہو جائے، نصاب تک پہنچ جائے اور حولان حول ہو جائے تو نابالغ بچے کے مال پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ باریک فرق ہے۔ بچہ ایک دن کا ابھی جنم لیا ہے، اگر اس کے نام سے پراپرٹی، جائیداد اور مال آ جائے، شرطیں پوری ہو جائیں تو اس کے مال پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ آدمی بات چیت کرنے کے لائق نہیں، سماج و معاشرے میں بیٹھنے کے لائق نہیں، اس کو پاگل گھوشت کر دیا گیا ہے، اگر وہ بھی مالک ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہی نہیں بلکہ مر جانے کی وجہ سے انسان سے نماز جیسا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، روزہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ ہاں البتہ روزے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر انسان کے اوپر فرض روزے رہ گئے ہو اور وہ پورا نہ کر سکا تو اس کے اولیاء بعد میں پورا کریں گے۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جبکہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھا، مر جانے کے بعد بھی یہ فریضہ ساقط نہیں ہوگا، اس کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے جیسے قرض ادا کیا جاتا ہے ویسے یہ اللہ کا قرض ہے، یہ زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق معاف نہیں کیا جا سکتا۔ قرض کو کیوں وراثت کی تقسیم سے پہلے نکالا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ ایسے زکوٰۃ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے پوائنٹس بتلاتے ہوئے اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں جاؤ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، کلمہ شہادت کی طرف بلانا، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا۔ جب یہ توحید اور نماز کے عمل کرنے والے بن جائے فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تو ان کو یہ بھی علم دینا، یہ بھی بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی دعوت کے پوائنٹس میں بتلا رہے ہیں اسلام کی دعوت کیا ہے۔ اسلام کی دعوت ہے توحید کی دعوت دی جائے، نماز کی دعوت دی جائے، زکوٰۃ کی دعوت دی جائے۔ اس کے بغیر ہماری اسلامی دعوت پوری نہیں ہوتی ہے۔ ایمان اور اسلام کیسے پورا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی نہیں ادا کرتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے فرمایا وضاحت سے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کے رکھتے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے کنجوسوں اور بخیلوں کو اور ایسے خزانہ جمع کرنے والوں کو، ایسے دنیا داروں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ اللہ جب کہے عذاب کی بشارت سنا دیجئے تو بشارت خوشی کی چیز نہیں ہوتی، یہاں پر بشارت غم اور درد کے لیے ہے، اٹینشن آپ کے لینے کے لیے ہے کہ دیکھو کس گناہ پہ بشارت کے لفظ سے تمہیں عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس سے انسان کی پیشانی، اس کی کمر، اس کی پیٹھ، اس کے پہلوؤں کو اللہ رب العالمین داغے گا، جلایا جائے گا اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ تمہارے انہی خزانوں کی سزا ہے جسے آج تمہیں دیا جا رہا ہے، تو ان سزا کو چکھو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں یہ سزا قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر انسان کے پہلو اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ کلما برودت، جیسے ہی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی دوبارہ اسے گرم کر دیا جائے گا اور اس کو اسی طریقے سے مسلسل سزا دی جاتی رہے گی، اور یہی کہا جاتا رہے گا یہ تمہارے خزانوں کی سزا ہے جس میں سے تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا تھا۔ اور کہا جائے گا 50,000 سال تک تمہیں یہی سزا ملے گی، حتی یقضی بین العباد، جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا تب تک مسلسل یہ سزا ملتی رہے گی۔ کتنا خطرناک سزا ایسے شخص کو دی جا رہی ہے جو شخص مال جمع تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مال میں غریب اور مسکینوں کا بھی حق نکالا کرے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مومن وہ ہیں جن کے مال میں ایک متعین مقدار میں مال حق رکھا ہوا ہے، سائلوں کا، محروموں کا، مانگنے والوں کا اور تمام مستحقین کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ فقہا نے ذکر کیا 4 طرح کے اموال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سیمان، قیمت اور بطور کرنسی جو یوز ہوتی ہے جس میں سونا اور چاندی اور ہماری کرنسی بھی آتی ہے۔ نمبر 2 المواشی، جانور حیوانوں پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 3 الحبوب والثمار، پھل اور اناج پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 4 عروض التجارہ، سامان تجارت پر۔
پھل اور اناج اور مویشی عام طور سے شہروں میں یہ نہیں پایا جاتا، اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. اسمان یعنی قیمت، سونا چاندی، کرنسی اور سامان تجارت. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی کچھ شرطیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں شرطیں ہیں. آدمی مسلمان ہو اور اپنے مال کا مکمل مالک ہو. اس کے علاوہ دو شرطیں ہیں. شرط نمبر 1، اس کا مال نصاب تک پہنچ گیا ہو. سونے کا نصاب بتلایا گیا 20 مسقال، موجودہ زمانے کے حساب سے 85 گرامز، اور چاندی کا نصاب بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1459، لیسا فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ، 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اوقیہ، ایک اوقیہ میں 40 درہم ہوتا ہے، 40 into 5 is equal to 200 درہم. 200 چاندی کے سکے موجودہ زمانے کے حساب سے 585 گرام چاندی، 585. اب کرنسی ہمارے اور آپ کے پاس جو پیسے ہیں یا جو سامان تجارت ہے، اس میں ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ تو علماء نے وضاحت کی اور بتلایا، سونا اور چاندی یہ شریعت کی طرف سے نصاب متعین ہے. ان دونوں میں سے جس سے بھی چاہو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہو، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ چاندی کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے اپنی کرنسی کا، اپنے سامان تجارت کا زکوٰۃ نکالو. اگر کوئی آدمی سونے سے ایک حساب سے کیلکولیٹ کرتا ہے وہ بھی جائز، لیکن افضل کیا ہے؟ چاندی کے حساب سے. یعنی کہ موجودہ زمانے کے حساب سے اگر کسی کے پاس 585 گرام چاندی خریدنے بھر کا پیسہ ہے اور اس پہ سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. اب مارکیٹ کا ریٹ پتا کر کے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا ہے، زکوٰۃ فرض ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. ہو رہی ہے تو کتنا ہو رہی ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اس مال پہ سال گزر چکا ہو. سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، سامان تجارت ہے، سال کمپلیٹ ہو جائے تب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1792 حسن درجے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول. مال میں زکوٰۃ اس وقت تک فرض نہیں ہوتی جب تک کہ اس پہ سال نہ گزر جائے. اس سال گزرنے والی شرط سارے اموال پہ ہے، صرف ایک پہ نہیں ہے. کھیتی سے جو پیداوار ہوتی ہے، پھل اور اناج، اس پہ سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹو تمہارے ہاتھ میں آ کے اسی دن نکال لو. اس میں سال کمپلیٹ ہونے کی شرط نہیں ہے. لیکن بقیہ میں سال کمپلیٹ، چاہے سونا چاندی ہو، جانور ہو یا تجارت کے سامان، اس میں سال کمپلیٹ ہونے کی شرط ہے. تو یہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں ہیں. ایک سوال یہ ہے، لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تجارت کے سامان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، اے میرے بندو جو تم نے کمایا ہے اس میں سے پاک چیزوں میں سے خرچ کرو. قال مجاہد نزلت فی التجارہ. امام مجاہد مفسر تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس آیت کو پس منظر جو دیا جائے گا وہ تجارت کے مال میں زکوٰۃ کے حوالے سے دیا جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو تم بزنس کر رہے ہو اس میں تم زکوٰۃ نکالا کرو. اور ایک روایت حضرت عمر سے ملتی ہے، وہ کہتے ہیں ادی صدقۃ مالک، اپنے مال کا صدقہ یعنی زکوٰۃ نکالو. پوچھا کیسے نکالنا؟ کہا قومہ ثم اخرج زکاتہ، پہلے اس کو کیلکولیٹ کر لو، حساب و کتاب کر لو، کس کو تم نے دے رکھا ہے، کس کے تم باقی ہو، پورا تمہارے پاس کتنا کچا مال مارکیٹ دکان میں پڑا ہوا، پورا کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد تم اس کی زکوٰۃ نکالو. سنن دارقطنی کی روایت ہے. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟
تو قرآن میں آیت نمبر 60 سورہ توبہ میں اللہ نے فرما دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. زکوٰۃ کے مستحق صرف یہی لوگ ہیں. 8 لوگوں کو اللہ گنایا. کون کون؟ فقیر، مسکین، عاملین یعنی زکوٰۃ اصولنے اس کا انتظام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اور والمؤلفۃ قلوبہم ایسے لوگ جن کی تالیف قلب کے لیے دیا جائے، قرض دار اللہ کی راہ میں، راہ جہاد میں، اور مسافر آدمی کے لیے، اور گردن آزاد کروانے کے لیے. یہ 8 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ ان مستحقین تک زکوٰۃ پہنچایا جائے. واللہ علیم حکیم. یہ 8 کیٹیگری بنانے میں اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے، اس نے بنائی ہے. کیا حکمت ہے؟ 8 سے زیادہ کیوں نہیں، 8 سے کم کیوں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ حکمت والا وہ جانتا ہے. پہلا اس میں ہے فقیر. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی ضرورتیں عام طور سے پوری نہیں ہوتی. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی تھوڑی بہت پوری ہو جاتی ہے، یعنی آدھی پوری ہو جاتی ہے، آدھی نہیں پوری ہوتی ہے. عاملین اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ اصولتا ہے یا زکوٰۃ کے انصرام و انتظام کو دیکھتا ہے، حاکم کی طرف سے متعین کیا گیا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، دل کی تالیف کے لیے 3 لوگوں کو شمار کیا علماء کرام نے. ایسا نیو مسلم جو ابھی بھی تازہ ہوا ہے، ایمان بہت زیادہ مضبوط نہیں، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. ایسا غیر مسلم جو ایمان کے قریب ہے، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. یا ایسا شرارتی غیر مسلم جو لوگوں کو ستاتا ہے، اس کو دے کے کچھ منہ بند کر دیا جائے تو اس لیے بھی دیا جا سکتا ہے. بعض علماء نے اس کو بھی اس میں شمار کیا. وفی الرقاب، اور ایسے لوگ جو جیلوں میں بند ہیں یا مکمل طریقے سے غلام ہیں یا اپنے آقا سے آزادی کے لیے عہد و پیمان کر رکھا ہے، ان لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. والغارمین، اور قرض دار. 2 طرح کے قرض دار ہوتے ہیں، ایک قوم و ملت کے لیے قرض لینے والا، دوسرا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لینے والا. دونوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. قوم و ملت کے لیے اگر کوئی قرض لیا ہے، وہ ذاتی طور سے گرچہ مالدار ہو تب بھی اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، تاکہ قوم و ملت کے جو بوجھ اپنے سر لے لیا ہے اس کو ادا کیا جا سکے. اور ابن السبیل مسافر کو کہا جاتا ہے. مسافر آدمی بھی اگر مالدار ہو لیکن حالت سفر میں اس کا بٹوا لوٹ لیا گیا، سامان ختم ہو گیا، پریشان حال ہے اور اس کو گھر پہنچنا ہے، تب بھی اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا، گرچہ وہ اپنے گھر پہ کروڑ پتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بچتا ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں. اس میں علماء کا اختلاف ہے. علماء نے اختلاف یہ کیا کہ اللہ کی راہ میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہر وہ جگہ جہاں سے اللہ کے دین کی مدد ہو اور دین کی نشر و اشاعت ہو، اللہ کے راہ میں بات آ جاتی ہے. تو کیا اس کو محدود کیا جائے گا یا اس کو عموم پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ یہ عموم پہ ہے، یعنی ہر دروازے اس کے اندر آ جاتے ہیں. کچھ علماء نے کہا نہیں، یہ صرف جہاد کے بارے میں بات ہے تو اسی تک محدود رکھا جائے. یہ اختلاف اس لیے ہے کیونکہ ایک جو بڑا ہی اہم سوال ہے کہ ہمارے اور آپ کے مدارس کیسے چلیں گے، کیا ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ تو 3 طرح کے فتاوے علماء کرام کے موجود ہیں. فتویٰ نمبر 1، جو علماء اس کو عموم پر محمول کرتے ہیں، کہتے ہیں بلا شک و شبہ مدرسوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے. فتویٰ نمبر 2 کہتے ہیں نہیں، یہ صرف راہ جہاد کے لیے ہے، لہذا اگر مدرسوں میں فقیر، مسکین، یتیم بچے پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے، ورنہ نہیں. فتویٰ نمبر 3 کہتے ہیں ٹھیک ہے، فقیر، مسکین، یتیم، غریب چھوڑ دیجئے، لیکن جیسے ووٹ دینا مجبوری میں جائز ہے، بینکوں میں پیسہ رکھنا مجبوری میں جائز ہے جبکہ اصلاً یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہے، اسی طریقے سے یہ چیز بھی جائز ہونی چاہیے کہ مدرسوں کو زکوٰۃ دیا جائے، گرچہ اس آیت کے اس کے اندر اس کو داخل نہیں ہے. الضرورات تبیح المحظورات، بعض ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں وقتی طور سے حلال ہو جاتی ہے، جیسے 2 مثالیں دی گئی.
یہ بھی فتویٰ موجود ہے. بہرحال مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ دینی چاہیے، خصوصاً وہ مدارس جس کے اندر فقیر اور مسکین طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی ضرورت ہے. ہمارے ہاں گورنمنٹ سے اس کا کوئی فنڈ نہیں ملنے والا. اگر ہم نے اس کو بند کر دیا دینا تو یہ مدارس بند ہونے کے کگار پہ آ جائیں گے، اور پھر آپ کو شاید آنے والے دور میں کوئی یہ بھی نہ بتانے والا ہو کہ مدارس کو زکوٰۃ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ عالم ہی ختم ہو جائیں گے. مدارس بند، علماء ختم، کیونکہ وہ سسٹم پھر بنانے میں شاید کئی جنریشن لگ جائے، شاید کئی صدیاں گزر جائیں. اس لیے مدارس اسلامیہ کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیے، بہتر عمل ہے. یہی ہمارے اکابرین کا فتویٰ ہے. البتہ صدقات و خیرات، ویسے نارملی ڈونیشن، یہ سب چیزیں بھی دیا کریں تاکہ یہ مسئلہ ہی زیادہ پیدا نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا گیا. ہمارے صدر صاحب موجود ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ یہاں پر بنات کا، لڑکیوں کا ایک بہترین اور مکمل ادارہ قائم کرنے کا ارادہ ہے. آپ سب اس کار خیر میں مکمل طریقے سے حصہ داری لیں، ڈونیشن دیں، اور جتنا آپ حصہ داری لے سکتے ہو لیں، کیونکہ یہ بہترین کام ہے. عورتیں تعلیم پائیں گی انشاءاللہ الرحمن. ہماری عورتیں پڑھیں گی، لکھیں گی، ہمارا گھر پڑھا لکھا ہوگا، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، اور آگے اگر توفیق ملی تو انشاءاللہ لڑکوں کا بھی ایک بہترین مدرسہ قائم کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وهم أكبر.